جس وقت فوج عمران خان کے ساتھ تھی تو 126 دن کا دھرنا عمران خان صاحب نے دیا تھا ڈی چوک میں، اور جس وقت فوج پیچھے رہی تھی سامنے آ گئی، مظاہرین اس طرف تھے پی ٹی آئی اس طرف تھی اور فوج سامنے تھی کل رات، تو 26 منٹ ڈی چوک یا اسلام آباد خالی کرانے میں جو فائنل کال تھی بہت سے لوگوں کے نزدیک کہیں وہ فائنل فال نہ بن گئی ہو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی، کیونکہ جو اپر ہینڈ تحریک انصاف نے کل لے لیا ہوا تھا وہ پہلے دن سے ہی مستقل نہیں تھا، وہ پہلے دن سے ہی پائیدار نہیں تھا، وہ پہلے دن سے ہی پختہ نہیں تھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی خاتون اس کی قیادت کر رہی تھی، میرا یہ پرسپیکٹو نہیں ہے جینڈر سچویشن کے اندر، جو بھی کر رہا ہو بڑی اچھی بات تھی، وہ وہاں تک بھی لے آئیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میرا نہیں خیال پاکستان کی کسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی قسمت میں یہ ہوگا کہ جیسے نواز شریف صاحب تھے یا زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، اینڈ دے ہیو بین تھرون آؤٹ فرام دا پاور اینڈ دے ہیو بین سینٹ ٹو دا جیل، جس طرح عمران خان جیل میں ہے، اور ان کی کراؤڈ، ان کی بیوی یا ان کی فیملی جو ہے، اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے جو کہ کل تحریک انصاف کا ایک صوبے سے آ گیا لا سکے، حالانکہ وہ انف نہیں تھا، ہمیں نظر آیا کہ وہ انف نہیں تھا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورس خاص طور پر رینجرز نے کمال آپریشن کیا۔ کمال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چاہتے تھے لوگ کہ وہاں خون بہے، جو چاہتے تھے کہ لوگ لاشیں گریں، جو چاہتے تھے کہ فوج اور عوام میں مزید دشمنیاں بڑھیں، ایسا کچھ کل نہیں ہوا، نہ فوج کی طرف سے کچھ ہوا، اور بڑا اچھا ہوا تحریک انصاف کی طرف سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید خدا نہ خواستہ ایک اور 9 مئی نہ ہو جائے، کہ اب اتنا کراؤڈ جب اسلام آباد میں آ گیا ہے تو حساس اداروں کے دفاتر ہیں جی، وہاں پہ حساس اداروں کی بلڈنگز ہیں، ساتھ ہی پنڈی ہے، تو اگر 9 مئی والا معاملہ ہو جاتا تو بہت سے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اداروں میں اور پاکستان کی عوام کے اندر جو ہے یا پاکستان کی سیاسی پارٹیز کے اندر یا ایون تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان مزید دوریاں بڑھیں، مزید تلخیاں ہوں، ان کو جو ہے ان کی تو خواہشات میں پانی پڑا نا، کہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے کے پی سے، وہ انہوں نے فوج کو بھائی تو سمجھا اپنا، انہوں نے فوج پہ اٹیک نہیں کیا جس طرح 9 مئی میں تحریک انصاف کے لوگوں نے اٹیک کیا تھا، اور پاکستانی فوج نے آبویسلی گولی نہیں چلائی، رینجرز نے بڑا کامیاب آپریشن کیا، لائٹس آف کر کے، کوئی میجر کیجولٹیز نہیں ہوئیں، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی لاشیں نہیں ہوئی، کوئی مظاہرین کے اینڈ پہ نہیں ہوئی، یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں، صحافیوں پہ تو بڑی بات کرتے ہیں، وہ اپنا ڈیٹا بھی چیک کر لیں کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کتنا جھوٹ اور کتنے بندے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کا سب سے پازیٹیو ڈائنامک تھا کہ پرامن طریقے سے پاکستان کی سیکورٹی اداروں نے جو ہے اس معاملے کو تدر بدر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی یہ آخری حربہ تھا، تحریک انصاف کا یہ آخری سیاسی موو تھی عمران خان کو باہر نکالنے کی، اور کیا وہ اب اس بری طرح ناکام ہو چکی ہے کہ اب عمران خان اور تحریک انصاف ٹوٹلی اپنے رحم و کرم پر ہے، یا عدالتوں کے رحم و کرم پر ہے، یا سسٹم کے رحم و کرم پر ہے، اور سسٹم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اس وقت، سسٹم وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہو رہا عمران خان کو جو سسٹم اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو دے چکا ہے قید میں رکھنے کے باوجود، سسٹم وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہو رہا عمران خان کو جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ڈیل کے ذریعے ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب یہاں سے آگے کیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ یہ کال ناکام ہو چکی تحریک انصاف کی، لیکن کیا عمران خان کا مسئلہ جو ہے اب ختم ہو چکا؟ کیا اب حکومت اس بارے میں بہت خوش ہونا چاہیے دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بھی کہ جناب ہم نے تو دبا دیا معاملے کو، اب یہ اٹھ نہیں سکتا، یا معاملہ جو ہے اس کو ریزالو کیے بغیر معاملہ آگے چلے گا نہیں ملک کا؟ یہ سب سے اہم ترین سوالات ہیں میرا خیال سے جس پہ بات ہونی چاہیے۔ باقی سب چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، کس نے فائرنگ کی، اس نے کی، آئی جی اسلام آباد کی آپ پریس ٹاک سن لیں، امین گنڈا پور کی سن لیں، ان کا حلفیہ بیان بھی سن لیں، تب تک نہیں آئیں گے جب تک نہیں آئیں گے، وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئیں۔ آج یہاں سے آگے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، گورنمنٹ، خاص طور پر تحریک انصاف کہاں جائیں گے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ارشاد صاحب، حفیظ النعیت صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں۔ بھٹی صاحب، اس سارے معاملے پر آپ کا تجزیہ ایک اوورآل کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اٹ واز دا فائنل کال دیٹ واز بیکم فیلڈ کال، یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے یہ احساس دلا دیا کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنا کر، نیشنل پورے ملک کو سٹینڈ سٹل کر حکومت کی دوڑے لگوا کر، موٹر ویز بند کروا کر، کمیونیکیشن بند کروا کر یہ احساس دلا دیا کہ وہ ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے، اس کو ریزالو کیے بغیر، اس کو ڈسکس کیے بغیر، مسئلے کا حل نکالے بغیر آگے مسئلہ چل نہیں سکتا؟ یور ٹیک۔
دیکھیے، پہلی بات تو کامران بھائی، جو رینجر اہلکار شہید ہوئے، جو پولیس اہلکار شہید ہوئے، یا جو سویلین اہلکار سویلین لوگ ابھی تک سنا جا رہا ہے کہ جو جانوں سے گئے ہیں، یا رینجر والے جو جانوں سے گئے ہیں، جو پولیس اہلکار جو جانوں سے گئے ہیں، ان کے لیے اظہار تعزیت، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر اور ہمت عطا کرے. جی آمین. دوسری بات، بلا شبہ ہزاروں لوگ نکلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود جب پشاور موڑ پہ بھی جب قافلہ آیا دیکھا، جب سینٹورس چوک پہ بلیو ایریا کو ٹچ کیا اس وقت بھی دیکھا، اور جب رات کو آخری وہ جو آپریشن کیا جا رہا تھا اس وقت بھی دیکھا. ہزاروں لوگ تھے. بلا شبہ حکومت کی توقع سے زیادہ کراؤڈ تھا اور عمران خان کے لیے لوگ نکلے. اور یہ صرف کے پی سے نہیں تھے، جی بی سے بھی تھے، سندھ سے بھی تھے، پنجاب سے بھی تھے، آزاد کشمیر سے بھی تھے. تھوڑے تھے لیکن زیادہ تر کے پی سے تھے، لیکن صرف کے پی سے نہیں تھے. تیسری بات جو حکومت نے کیا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس طرح موٹر وے بند کر دیے، جی ٹی روڈ بند کر دیے، دفعہ 144 آدھے پاکستان پر لگا دی، سڑکیں بند، رستے بند، کنٹینر ہی کنٹینر، اور وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے. اور جیسا ہم کل تک کہہ رہے تھے کہ جو بشرا بی بی ہے اس نے جس طرح پشاور سے لے کر آئیں وہ چائنا چوک تک، جس طرح انہوں نے لیڈ کیا وہ بھی کمال تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو بزدل نکلی بشرا بی بی بھی، اور بزدل نکلا علی امین گنڈا پور بھی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کو وہاں رکنا چاہیے تھا اور کوئی مقابلے کرنے چاہیے تھے، یا ان کو ان کے کھڑے ہونا چاہیے تھا، یا کوئی بہت آگے سے فائرنگ کرنی چاہیے تھی. نہیں، جب آپ سنگجانی کا جلسہ کرتے ہیں تو آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کارکنوں پہ گرتی ہے. جب آپ راولپنڈی کا احتجاج کرتے ہیں سارا دن کارکن سڑکوں پر ماریں کھاتے ہیں، قیادت غائب ہوتی ہے. جب آپ لاہور جلسہ کرتے ہیں تو یہ تب پہنچتے ہیں علی امین گنڈا پور جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ پہلی بار ڈی چوک پہ آتے ہیں تو چائنا چوک سے غائب ہوتے ہیں اور کے پی اسمبلی سے نکلتے ہیں. علی امین اور گنڈا پور علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی بھاگے کیوں؟ وہیں رہتے، وہیں سے گرفتار ہوتے. کیا وہ بچے نہیں ہیں دوسرے جو ان کے ساتھ آئے تھے جو آج جیلوں میں ہیں؟ وہ ان بچے نہیں ہیں؟ علی امین گنڈا پور کہہ رہا تھا کہ دھرنا جاری رہے گا. میں ابھی ڈی چوک اور چائنا چوک سے پتہ نہیں وہ کس خلا کی بات کر رہا ہے کہ عوام کے بغیر بھی دھرنا ہو جاتا ہے. اور دھرنا، ہاں یہ بے وقوف بناتے ہیں. یہ جو بھگوڑے ہیں نا، یہ بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو کہ دھرنا عمران خان کی کال پر ختم ہوگا. میں نے کہا شاید ہو کہیں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں. میں چائنا چوک گیا، ڈی چوک گیا، کوئی لوگ نہیں تھے. عمران خان کا پیغام ہے دھرنا جاری رہے گا. تو تم کیا مانسہرہ میں دھرنے کرنے گئے تھے؟ اور بشرا بی بی اور آپ دھرنا مانسہرہ تک پھیلانے گئے تھے؟ اور علیمہ خان جو کہہ رہی ہے کہ جب لائٹیں بند کر دی گئی تھی، اور تو کنٹینر کی لائٹیں کیوں بند کر دی، ہدایات دینا کیوں بند کر دی؟ تو وہ کیا ہوا تھا؟ اور پھر ہے کہ سیدھی گولیاں چلائی گئیں. تو پھول برسائیں آپ پر، انقلاب لانے نکلے تھے آپ، سیدھی گولیاں چلائیں تو کھڑے رہتے نا دوسرے کارکن. ہزاروں بھٹی صاحب کہاں پہ غلطی ہوئی؟ آپ کے خیال میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ یہ کال ہی غلط تھی جو بشرا صاحبہ لے کر آئیں؟ یہی غلطی ہے ساری، آنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ بھائی جان جب بھاگ رہے تھے لوگ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کدھر جاؤ؟ انہوں نے کہا جی آپریشن ہو رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، اور سارے وہ جو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کوئی موجود نہیں ہے. اور آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں آپ کے بچے، اللہ ان کو کوئی برا وقت نہ دکھائے. یہ بچوں کو اس طرح چھوڑ کے بھاگا جاتا ہے. تو بزدلی دکھائی، وہیں رہتے، گرفتار ہوتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. اور دوسری بات، غلط پہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، یہ پاگل پن والے فیصلے کر رہے ہیں، یہ خود پر خود کچھ حملے کر رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف والے. ایک ہاتھ گریبان پر ہوتا ہے، دوسرا گھٹنوں پر ہوتا ہے. لڑائیاں بھی کرتے ہیں، منتیں ترلے بھی کرتے ہیں. لڑائی شروع کرتے ہیں اور پھر درمیان میں بھاگ جاتے ہیں. لا یعنی بڑکیں، بے معنی گفتگو اور اپنے قد سے بڑی باتیں. ایشو یہ نہیں تھا. آج اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام جرم بن گیا ہے، ان کا جلسہ جرم بن گیا ہے، ان کا جلوس جرم بن گیا ہے، ان کا احتجاج جرم بن گیا ہے، ان کا مارچ جرم بنا دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ جب آئے تھے، آ گئے تھے، آپ کوئی حکمت عملی ہوتی، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا تھا. آپ آتے، آ کے جلسہ کرتے اور کہتے کہ ہم نے آنا تھا، آ کے واپس چلے گئے. جب کنٹینر سے عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں آئے گا تو ہم نہیں واپس جائیں گے. وہ کدھر ہیں جو باہر بیٹھے انقلابی ہیں؟
آئے نا اب آدھے روپوش ہیں, آدھے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آدھے سڑکوں. کدھر ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت؟ آج عمر ایوب کہہ رہے تھے شیل میری گردن کے قریب سے گزرا, تو مجھے نہیں پتا تھا, میں اگر کسی کو کہتا کہ شیل ذرا ان کی گردن سے دور سے گزاریں, جو سینوں پہ شیل کھا رہے تھے ان کا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک سر یہ کال ان فرسٹ پلیس ہی بلف کال تھی اور ثابت بھی غلط ہوئی, دیٹس اٹ بھٹی صاحب, یہ آپ کا تجزیہ ہے؟ اور اس سے تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے, کال بلف بارگن جی نہیں, ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی ورکر اور قیادت میں مزید بددلی پھیلی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن نہ یہ بلف کال تھی, کال کامیاب ہوئی. اس کال کی قیادت نے جو کال کو تباہ و برباد کر دیا, جو ہمیشہ ہر وقت کوئی موجود نہیں تھا. شیر افضل مروت صاحب, آخری بات, شیر افضل مروت صاحب میں نے دیکھا بونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے, دعائے خیر کی, اور اس کے بعد کہیں نظر نہیں آئے. چلے یار وہ تو نظر آ گیا, یہ جو سیکرٹری جنرل بنائے ہوئے تھے آپ نے سبحان اکرم راجہ, وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے, ان کے ایم این ایس کہیں نظر ہی نہیں آئے, ایم پی ایس کہیں نظر ہی نہیں آئے, یہ تو 4-5 لوگ ہی پھر رہے تھے اور کے پی کی گورنمنٹ ساتھ تھی. خیر بہرحال طارق فضل چودھری صاحب, آپ کو آبویسلی تو آج اپر ہینڈ ہے آپ کا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے, جو عمران خان کا مسئلہ ہے, تحریک انصاف کا مسئلہ ہے, جو آپ کی پورے دور حکومت جب تک آپ کا ہے یہ رہے گا, اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اب آپ سمجھتے ہیں ہمارا اپر ہینڈ ہو گیا, 26ویں ترمیم بھی ہم نے منظور کروا لی, ہماری میجورٹی نہیں تھی, پرائم منسٹر بھی ہمارا بن گیا, ہم نے جو ہے ان کا دھرنے کو بھی روک دیا, ہم نے عمران خان کو بھی اندر ڈالا ہوا ہے, اس طرح چلنا ہے معاملہ سارا, یا آپ سمجھتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران بھائی, کوئی میں اپر ہینڈ کی بات کو آپ کی سیکنڈ نہیں کروں گا, کوئی اپر ہینڈ نہیں ہے. ہم کام کر رہے ہیں, اسٹیٹ کے لیے کر رہے ہیں, اور پوری ایمانداری سے, اس میں کوئی ذاتی مفاد نہ گورنمنٹ کا نہ کسی اور کا, نہ کوئی ذاتی خواہش ہے ہماری کوئی اقتدار سے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو سارا کچھ ہے, اسٹیٹ ہے تو سارا کچھ ہے. اور یہ جو بھٹی صاحب نے بڑا بلاغ تبصرہ کیا ہے, میں ان کی تعریف کروں گا. آج تو آپ کو پسند ہے. ایک بات میں عرض کر دوں, جی تھوڑی سی جو شروع میں انہوں نے بات کی ہے نا, اسے تھوڑا میں اختلاف بھی کروں گا. یہ اب عمران خان کی کال پہ کوئی لانگ مارچ نہیں تھا. میں مختصر سی بات کروں گا کہ آپ نے بڑا اچھا شروع میں کہا کہ یار جو گزر گیا, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیوچر, آگے کیا ہونا ہے, ملک کی بات کرتے ہیں, اصل بات وہ ہے. لیکن میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا کہ لانگ مارچ 24 تاریخ کی, اس کا پورے پاکستان میں جو حشر نشر ہوا وہ سب نے دیکھا ہے. یہ بنیادی طور پہ گنڈا پور اینڈ بشرا بی بی مارچ تھا, جو صرف کے پی سے نکلا, اور اس میں جو سرکاری مشینری تھی, وہ بھی جو سرکاری ہتھیار تھے, وہ بھی گنڈا پور صاحب اپنے اس مارچ میں ساتھ لے کے چلے, اور وہاں پہ ان کا بے دریغ استعمال کیا گیا. یہ آنسو گیس شیل بھی جو جناب اٹک پل سے چلنا شروع ہوئے, میں تو اپنی انتظامیہ سے براہ راست رابطے میں تھا, اور اس کے بعد گولیاں بھی برسائی گئیں. ہماری بھی تعزیت ہے ان جوانوں کے لیے جو شہید ہوئے, رینجرز کے اور 2 پولیس اہلکار, ہمدردی ہے, دعائیں ہیں ان کی فیملی کے لیے. لیکن میں آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی قیادت سے کہ مجھے بتائیں کہ ان کے گھر والوں کو ہم جا کے کیا بتائیں, ان کی ماں کو کیا بتائیں, ان کی بیویوں کو اور بچوں کو کیا بتائیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا, کس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے, وہ کاز کیا تھا, وہ مقصد کیا تھا, اور انہوں نے ان 5 گھر جو اجڑ گئے وہ کیوں اجڑ گئے, کوئی بات ہے بتانے والی؟ سوائے ان کی جھوٹے نعرے, ڈینگیں, فضول باتیں, فتنہ و فساد پھیلانے والی باتیں. کون کہتا ہے اس کو کہ یہ کوئی پروٹیسٹ تھا اور احتجاجی مارچ تھا؟ وہ مارچ ایسے ہوتے ہیں, اتنے پرتشدد ہوتے ہیں, اس طرح کا وائلنس ہوتا ہے ان میں. پولیٹیکل کارکن تو نام ہی امن کا ہے. طارق صاحب ایک بات بتائیں, طارق بھائی ایک بات بتائیں, یہ جو آپ لوگوں کے اس دوران سارے مذاکرات ہوتے ہیں گورنمنٹ وغیرہ کے, آپ کے مذاکرات کسی لیول پہ ہو رہے ہیں عمران خان کے ساتھ, یا صرف یہ پچھلے دنوں میں مذاکرات اس جلسے اور لانگ مارچ کے حوالے سے تھے, یا جیسے کہ اسلام آباد میں لوگ اسپیکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ شاید عمران خان کو کسی ایگریمنٹ ارینجمنٹ کے ذریعے ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے بنی گالا میں, یا کچھ اور کر دیا, کس لیول کے مذاکرات آپ کے ہو رہے ہیں؟ گورنمنٹ کس لیول کی کر رہی ہے, بالکل نہیں ہو رہے؟ میں نے آپ کی پہلی بات سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کوئی اپر ہینڈ سمجھتے ہیں. ہم ایک ذمہ دار, کھلے ذہن اور کھلا دل رکھنے والے, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس سے آپ کو مذاکرات کر رہے ہیں اس کھلے ذہن کے ساتھ. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں. میں پہلے دن سے, آپ کے پچھلے پروگرام میں نے بھی یہی کہا تھا, اس دھرنے سے 10 دن پہلے میں پٹ رہا ہوں ہر پروگرام میں کہ یار خدا کا واسطہ ہے, جو مطالبات آپ لے کے آ رہے ہیں, جو مطالبات کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اس طریقے سے کوئی ایک مطالبہ بھی حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, عمران خان پرائم منسٹر کے چیف ایگزیکٹو کے آرڈر سے نہیں باہر نکلنا, عدالتوں سے نکلنا ہے.
جو آپ کی ترمیم کی امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نہیں کرنی ہے، وہ دھرنا یہاں بیٹھنے سے نہیں ہونی. اور آج بھی ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آگے بڑھیں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. اتنی جانیں گئیں، اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کھل کے کہا کہ جو تحریک انصاف اس وقت پروپیگنڈا کر رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے کہ وہاں پہ ان کے کارکنوں کی شاتیں ہوئی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اور یہ صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ وہ. لیکن میرے سوال کا جواب بھی آپ نے دیا، کسی لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان سے یا نہیں؟ اس کو کور کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، مذاکرات براہ راست تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے کہا کہ ان کے اندر سین ایلیمنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹس میں ہماری انگیجمنٹس ہوتی ہیں، وہ پارلیمان کے بزنس میں مکمل طور پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایز چیف وپ ان کے ساتھ بہت انگیجمنٹس ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ بات اگر آگے مذاکرات کے ذریعے چل سکتی ہے تو ہمیں اس میں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، چلنی چاہیے. دیکھیں نا، ملک نے آگے جانا ہے یار. آپ سارے سسٹم کو یہاں سے پکڑ کے گلا گھونٹ لیتے ہیں اس کا. آج چوتھا حملہ آپ کر چکے ہیں اسلام آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاکستان کا دارالخلافہ ہے یا مذاق ہے؟ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیائی صاحب، آپ کا تجزیہ چاہیے اس پوری سچویشن کے اوپر جو کل ڈرامائی صورتحال رہی. ایک لمحہ تحریک انصاف اپنے آپ کو اپر ہینڈ سمجھ رہی تھی، دوسرا لمحہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی ادارے اپر ہینڈ پہ تھے. رفع دفع اینڈ میں معاملہ اس طرح ہوا کہ تحریک انصاف کی قیادت بھاگ گئی. عمران خان کے لیے کیا میسج ہے اس وقت کل کا، اور اس سے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں منظرنامہ؟ سب پتہ ہی آپ کو، کیا میں اس میں ایکسپلین کروں؟ بہت بہت شکریہ کامران. میں تو کسی دن بھی مجھے ایک لمحے کے لیے جو ہے اس کے جو لانگ مارچ جو پلان کیا گیا تھا اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا. اچھا، اگر یہ کل ہو جاتا، کل بھی چونکہ بیک ٹو بیک پروگرام ہم کر رہے تھے، ہر بندے کی خواہش تھی کہ جی زیادہ سے زیادہ وہ ایک تبصرے کرے، اور تحریک انصاف اس وقت اپر ہینڈ کے ساتھ موجود تھی. تو میرے لیے یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات تھی کہ بھئی اگر تحریک انصاف کا اپر ہینڈ ہے تو یہ انہونی ہوگی. کیونکہ میرے جو ایک پورے ٹریل ہماری ہے، 6-7 دہائیوں کی جو ہماری سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اور جو جس طریقے سے وہ ایک رخ اختیار کرتی ہے، اس میں اصل میں آپ کی ڈسٹرب بھی مجھے کر رہا ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، جو رخ اختیار کرتی ہے اس کے مطابق اس کے بعد تو تحریک انصاف کا کوئی جیتنے کا سکوپ نہیں تھا، یا کوئی اپر ہینڈ آنے کا کوئی سکوپ نہیں تھا. جو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ تحریک انصاف کو اس سے پورا تجربہ ہے. یہ واحد پارٹی ہے جس کو ناکام لانگ مارچ کرنے کا، ناکام دھرنوں کا، اور جو ہے جتنے لاک ڈاؤن ہڑتالیں کی ہیں، پوری طرح ناکامی کا جو وسیع و عریض ان کو تجربہ کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں ہے. لیکن کرائسس یہ ہے کہ یہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آخر 24 میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا اور سمجھانا چاہتا تھا کہ 24 نومبر کو حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ان کا مطالبہ یہی تھا نا کہ ہمارے قیدی رہا کیے جائے، جس میں عمران خان سر فہرست ہیں. اگر قیدی رہا کرنے کے لیے 24 نومبر تھا تو کل جو ہے 1200 اس میں اور جمع کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ روزے بخشوانے گئے تھے اور نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. مطلب آپ نے تحریک یہ چلائی تھی کہ 26 آئینی ترمیم، 8 فروری کا الیکشن نل اینڈ وائڈ، اور ہمارے قیدیوں کی رہائی. جمت جو حاصل کیا ہوا ساری تگ و دو کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کے کل 1200 اور بیچارے انتہائی جو شیل، انتہائی پرجوش وہ گرفتار ہو گئے. کے موقع سے میں نہ متفق ہوں، لیکن جو ان کا ورکر کا جو بھی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اتنے کافی نہیں تھے کہ وہ کسی بھی حکومت کے اوپر اثر انداز ہوتے، لیکن جو تھے، حقیقت ہے مجھے بڑے عرصے بعد اتنا پرجوش کارکن جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ متحرک نظر آیا. آپ نے ان کو اٹھا کے یا پٹوا دیا یا ان کو گرفتار کروا دیا. تو جائی صاحب، عمران خان صاحب کے پاس اب کیا آپشن رہ گئی؟ پھر آخری آپشن تھی نا ان کی، یہ عدالتوں سے ان کو وہ کہہ رہے ریلیف نہیں مل رہا، منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. اب ان کے پاس الیکشن جیتنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر نہیں، ہماری پارٹی بن سکی. اب الیکشن کا رزلٹ ان کے حق میں آنے کے بعد بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ، ان کو سیٹیں نہیں مل سکی. تو آخری تھا ان کا یہ. اب کیا ہے، واٹس نیکسٹ فار عمران اکارڈنگ ٹو یو نیائی صاحب؟ آگے چلتے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ جو 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. عمران خان کی جو سیاست ہے یا اس کی جو ان کی آج سیاست یہاں کھڑی ہے، وہ ان کی کوئی اپنی کمائی نہیں ہے. مجھے اپنے دفتر میں کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جس نے ان کو 4 چاند لگائے ہوں یا رفعتیں دی ہوں. کوئی ایک کارنامہ بتا دیں.
4.25 سال حکومت کی ہے اس کا بتا دیں کہ کوئی ایک کہ جس کے اندر پتہ چلے کہ جی ہاں یہ میرا کارنامہ اور لوگ جو ہے مجھے نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ملے تو کسی دوسرے مخالف سیاسی فریق کی غلطی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی غلطی ہے. اگر پھر انتظار کریں کہ یہ لوگ غلطی کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اب عمران خان آپ کہہ رہے غلطی کا انتظار کرے باقی ورنہ جیل ہی ہے. عمران خان کیونکہ آج اینٹی ٹیرر کورٹ نے ضمانتیں منسوخ کر دی اور اب مجھے نہیں لگتا کہ اب معاملہ زیادہ حق میں جائے گا عمران صاحب کے جو جس طرح کا اب ریئیکشن آنا ہے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جی نیاز صاحب دیکھیں جی میرا تو نزدیک میرے نزدیک تو یہ لانگ مارچ جو ہے یہ عمران خان صاحب نے 2 وجہ سے کیا ہے. ایک ان کو جیل میں بیٹھے ہوتے بڑی فرسٹریشن ہو رہی ہے بسی فیل کرتے ہوں گے کہ ان کو یہ غالب گمان ہے کہ میں پاکستان کا 90% لوگ میرے ساتھ ہے. جب 90% لوگ ان کے ساتھ ہے تو جیل میں کیوں ہیں. دوسرا ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ جتنی اس کی قیادت ہے وہ کمپلائنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا تاثر ہے جو کچھ ان کے جو ایکشنز ہیں وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہینڈ اینڈ گلو ہے. تو عمران خان صاحب نے ان 2 حرکتوں پہ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ میں نے اپنی قیادت کو آزمائش میں ڈالا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. کے ان کا ورکر آرٹی موبلائز ہے وہ پاکستان کو موبلائز نہیں کر سکے پورے پاکستان کو پنجاب کو نہیں کر سکے وہ کے پی کو اس طریقے سے نہیں کر سکے کہ پوری حکومت یہ بات صحیح ہے آپ کی. اگر 8-10 ہزار بندے آپ ٹوٹل لے کے آئیں تو آپ نے کیا موبلائز کیا. آپ تو بری طرح ناکام ہو گئے. بالکل ٹھیک. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان صاحب تو بالکل ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں سے میرا خیال ہے کہ بند گلی میں مزید پھنسا لیا. بھٹی صاحب آپ کو بھی عمران خان بند گلی میں نظر آتے ہیں اور جس طرح جو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ نے تو کل پنجاب کی عوام کا آج بھرپور شکریہ ادا کیا ہے کہ پنجاب سے نکلا ہی کوئی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہے تو پنجاب کی ووٹنگ بیلنس جو ہے وہ تھوڑا شاید ایفیکٹ ہوا ہے اس وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلے انہوں نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی وہ جو ووٹ اتنا تحریک انصاف کو پڑا تھا وہ اب تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے شاید اب پنجاب کی عوام اب عمران کے ساتھ ہی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ان کی پارٹی کے ساتھ جیسے کہ انہوں نے سروے بھی کرائے تھے اور آج انہوں نے مبارکباد بھی دی پنجاب کو. بند گلی میں عمران خان اس وقت 2 آپ کے سوال کے آپشنز ہیں. ایک ہے کہ عمران خان کیا بند گلی میں ہے کہ نہیں ہے. وہ پچھلے 3 سالوں سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف بند گلی میں ہیں بلکہ ہم سارے ہی بند گلی میں ہیں اور ڈیڈ لاک ہے. اور نہ ڈر بے خوف اور مضبوط اعصاب کا مالک عمران خان جو ہے اس کی اپنی پارٹی کے رانگ نمبرز جو ہیں وہ اس کو ڈبو رہے ہیں اپنی پارٹی کے بروٹس ڈبو رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے بزدل ڈبو رہے ہیں اور وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے والے ڈبو رہے ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ مریم نواز پہ آؤں میں یہ ضرور 78 گھنٹوں کے سفر اور 18 جھڑپوں اور تصادموں کے بعد جو تحریک انصاف کے ہزاروں لوگ جو اگر کہتے ہیں نا کہ کوئی 10,000 یا 15,000 ہے میں نے تو دیکھے ہیں نا لیکن چلو میں اس فگر پہ نہیں جاتا جتنے لوگ بھی آئے ان لوگوں کو جو دکھ پہنچا تکلیف پہنچا اس کا بھی جو سویلین جان سے گئے اس کا بھی جو زخمی ہوئے اس کا بھی جو گرفتار ہیں اس کا بھی اور جن کی گاڑیاں تباہ ہوئیں یا نقصان پہنچا ان ساروں کے جو پرچے ہیں یہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی دونوں پر کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور ان کو عبرتناک دونوں کو اب پنجاب کے سوال پہ آ جائیں. نہ صرف پارٹی کو اپنی ٹھیک ہے بھائی ان دونوں کا خالیہ قصور تھوڑی ہے. عمران صاحب نے کال دی تھی یار ان دونوں کو رگڑ دیں آپ لیکن عمران صاحب بھی تو ساتھ ساتھ تھے نا ان کے بغیر تھوڑی کال ہو سکتی تھی. اور اگر عمران خان نے بشرا بی بی کی بات مانی بقول بیرسٹر سیف کے کہ سنجانی کی جلسہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور کہا ڈی چوک بھی تو عمران خان کو کاؤنٹیبل کرے. کیوں اپنی خاتون کی بات مانی اور غلط فیصلہ کیا عمران خان کو کاؤنٹ کرے نا. ہم وہ دوسروں پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ آئے تھے یہ تو ان کے آگے آؤٹ سکرٹس ہے ان کی. ہو از بشرا خان عمران خان کو نکال دے تو بشرا خان از نتھنگ. ہو از گنڈاپور عمران خان کو نکال دے تو ہی از نتھنگ. عمران خان جیل سے بیٹھ کے بھی کالنگ شاٹ کرے ہی مسٹ بی میڈ رسپانسبل. اب سر پنجاب والا بتا دیں پلیز بھٹی صاحب اگر آپ. میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا عمران خان اپنی جگہ پر کھڑا ہے وہ اس کے موقف سے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں عمران خان کو ان لوگوں میں نہ ملائیں یہ جو لوگ بھگوڑے ہیں یا بزدل ہیں. وہ جہاں ہے وہیں ہے. وہ بند گلی میں ہے ڈیڈ لاک میں ہے. اور وہ اگر کوئی نواز شریف صاحب ہوتا یا زرداری صاحب ہوتا تو اب تک باہر ہوتا. عمران خان کو درمیان میں آپ کہاں سے لے آئیں. عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ ڈی چوک سے بھاگ جائیں.
عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے پتلی گلی سے نکل جانا ہے. عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کارکنوں کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے شیلنگ میں. عمران خان کو آپ کیسے اکاؤنٹیبل کرتے ہیں؟ یہ فیشن بن گیا عمران خان کو اکاؤنٹیبل کرو. عمران خان جن چیزوں میں وہ جیل میں اکاؤنٹیبل ہے ابھی بھی، وہ کیا ان کو لیڈ کر رہا تھا؟ عمران خان کو اکاؤنٹیبل. یہ ڈائریکشن کہاں سے آئی تھی بھٹی صاحب؟ یہ جیل سے ڈائریکشن آئی تھی یا اپنے پاس سے آئی تھی کہ بشرا خان صاحبہ کی کہ دھرنا دینا ہے؟ ڈائریکشن یہ آئی تھی جو بشرا بی بی نے کیا. ڈائریکشن یہ آئی تھی جو علی امین گنڈا پور نے کیا. ڈائریکشن یہ آئی تھی جو پارٹی کی عادت غائب رہی. ڈائریکشن یہ آئی تھی جو سارے اپنے اپنے بزدلوں کی طرف بلوں میں چھپے رہے. یہ ڈائریکشن تھی. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایٹ لارج تحریک انصاف بزدل تھی، ان کے عہدیدار جو تھے لیڈ کر. بالکل میں کہہ رہا ہوں، اور یہ جو لیڈ کر رہے تھے یہ سارے بزدل نکلے. لیکن عمران خان کو آپ 4.25 جو اس نے حکومت کی اس میں اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے ہیں اس میں کر سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. کل ہوا اس میں عمران خان کا کوئی نہیں. آپ اب دوسرا ایک دو جملے مہربانی کریں آپ. اب مجھے بتائیں ذرا، جو کچھ مریم نواز صاحبہ نے کیا، مجھے بتائیں کہ جو مسلم لیگی تھے جو اسلام آباد میں آنا چاہ رہے تھے وہ نہیں نکل پا رہے تھے ادھر سے، لاہور سے. اور کہتے ہیں کہ اگر لاہور میں آپ نے جانا ہے تو پہلے امرتسر جائیں، پھر وہاں سے واگا بارڈر میں جائیں. اس طرح لوگوں کو آپ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو ابھی بھی مقبولیت ہے، اور نواز شریف صاحب کا تو میں ذکر کروں، وہ تو بذریعہ ہیلی کاپٹر مری چلے گئے تھے. بجٹ جب ٹیکس لگنے لگے تو وہ خیر سے چھٹی لے لی انہوں نے. جب ملک جل رہا تھا اس وقت وہ مری میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ، اور مریم نواز صاحبہ نے یہ اس جبر اور ظلم کر کے لوگوں کو روک کے، اور آج کس کو مبارکباد دے رہی تھی؟ اپنی پولیس والوں کو، اپنے کنٹینروں کو، اپنے جی ٹی روڈ کے بند کرنے کو، اپنے موٹر وے کے بند کرنے کو، پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، اپنے گرفتاریوں کو. اس کو آپ مبارکباد ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نون لیگ پاپولر ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے ہم پاپولر ہو رہے ہیں. ابھی طارق بھائی آپ ڈسکشن سن رہے تھے، میرا خیال سے بھٹی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے تھے آپ لوگوں کو، کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا. جو عمران خان نے ریزالو دکھایا ہے، جو عمران خان کھڑا ہو گیا، ڈیل نہیں کی آپ لوگوں کے لیڈرز کی طرح، جیل بھگت رہا ہے، کمپرومائز نہیں کر رہا، تو اس کی پارٹی نے جو کچھ بھی باہر کیا، سیاہ کیا، سفید کیا، کل کیا، پرسوں کیا، پارٹی ڈسکنٹنٹ ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، واٹ ایور. عوام پاکستان کی جو ہے بقول بھٹی صاحب کے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، خواہ پنجاب ہے یا کے پی ہے، وہ عمران کے ساتھ ہے. تو اس پریشر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورے کریں گے یہ 5 سال؟ دیکھیے، عوام کس کے ساتھ ہے اس کا فیصلہ تو آگے چل کے ہوگا، لیکن یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اور یہ جو غریب کے بچے جو آپ ان کو پولیٹیکل ورکر کہیں، وہ وردی پہنے ہوئے جوان ہوں، ان کو آپ جو مروا رہے ہیں، اور آپ کی اپنی جو حرکتیں ہیں، اور ان سب کو آپ اتنے بڑے فتنوں و فساد کر رہے ہیں، اور موٹو کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو جی، عمران خان کو رہا کرو. تو اس اتنی ایٹ لارج آپ جو ہے یہ تباہی پھیلا کے، فساد پھیلا کے، تو آپ اتنے بہادر ہیں. اگر اتنے بہادر ہیں تو پھر عدالتوں میں مقابلہ کریں اور جیل میں بیٹھیں آرام سے. اتنی فتنہ اور شر پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے؟ تو لہٰذا چھوڑیں، یہ ریلیٹو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ نے کہا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا، ان کا مارچ ختم ہوا. میں نے کہا نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے. ہماری پولیس نے، ہماری سول آرمڈ فورسز، ایف سی، ہمارے انٹیلیجنس، ہمارے رینجرز، انہوں نے اپنے فرض ادا کیے ہے. گورنمنٹ نے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا اسلام آباد کا، اور اسلام آباد کا جو ہے وہ اسے چوک کیا ہوا تھا، اس کو کھلوانا تھا. تو یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی ہے. باقی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یہ جو سمجھتے ہیں تحریک انصاف کہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی عقل آ رہی ہے، لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ، اسلام آباد کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ، تو طارق بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پورے 5 سال آپ حکومت کریں گے، اگلے 5 سال عمران خان جیل میں رہے گا، اور اس طرح معاملہ چلے گا اگر ملک بھی اس طرح آگے چلے گا؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 سال عمران خان کو جیل میں رہنا چاہیے. عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ عدالتوں سے ہونی ہے، ان کی لیگل ٹیم نے کرانی ہے. ہماری لیڈرشپ جب گرفتار رہی ہے، جس طرح کے بونڈے مقدمات میں گرفتار رہی ہے، وہ ساری کی ساری رہائی ہمیں عدالتوں سے ملی ہے. عمران خان صاحب کو بھی عدالتوں سے ملے گی، ملتی رہی ہے، ماضی میں نہیں، ابھی چند دن پہلے ان کی ضمانت ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں. تو لہٰذا فوکس ادھر رکھیں، لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے.
ملک کو تجربات کی آماجگاہ مت بنائیں. اور اس کے بعد جس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں، یعنی زہر میں بھجے ہوئے تیر ہیں جو یہ اسٹیٹ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیڈریشن کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 200 بندہ جناب ہلاک ہو گیا. وہ خدا کے بندو، یہ تو جھوٹ ہے. اتنے بڑی جھوٹ بولتے ہوئے پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ تم لوگ کیوں لوگوں کو اکسا رہے ہو. بالکل ٹھیک. یہ زہریلی گفتگو ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بندے اگر وہاں پہ ہوں، ہزاروں بندوں کے اندر 200 بندے کو گولی لگے. سر آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. نہیں وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ تو ہماری والدین نہیں آ رہی میڈیا کے اوپر، فوج کو کریڈٹ جاتا ہے کہ گولی نہیں چلی. پروگرام میں کہہ رہا ہوں جی بالکل بالکل، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. حالانکہ آپ نے تو کہہ دیا دیکھتے گولی مار دو حکومت نے. پولیس کے پاس نہیں، بالکل نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھتے گولی ہیڈ لائن چلیے سر، یہ تو پورے میڈیا پہ چلیے. 245 کے تحت فوج کو جب بلایا محسن نقوی صاحب، جو آپ کی ڈپلومیٹک کور ہے، جو آپ کی اسٹیٹ اونڈ بلڈنگز ہیں، ان کے باہر آرمی تھی. آرمی ڈی چوک سے آگے نہیں تھی، بیک میں تھی. اور ہاں ڈی چوک کی بات کرو، لیکن فوج نے پھر بھی گولی نہیں چلائی جب کنٹینر پہ چڑھ بھی گئے تھے لوگ. بہرحال یہ تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں اس پہ سر، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، وہ بڑی اچھی بات ہے نہیں چلائی. نیازی صاحب، اس وقت وہ عمران خان جو کبھی ہار تسلیم نہیں کرتے، کیا شکست خوردہ ہوں گے جیل میں، یا ہار تسلیم نہیں کیونکہ وہ کرتے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ what options left for him now? میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بہت بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ، اور یہ صفت اس کو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے پروفیشن نے دیا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا تھا، جو بڑی لڑائی کے اندر ایک مضبوط اعصاب کا آدمی ہے، اور ایک اسٹرانگ جو ہے اس کا ایک دماغ، جو جس کو کہنا چاہیے کہ بڑی ایک سوچ اس کی جو ہے، اس کے اندر ایک بڑی کیا چل رہا ہوگا اس وقت دماغ میں ہے. اور اچھا وہ ہوگا کیا کہ پہلے وہ لوگوں کے لیے ایک نیریٹو بنائے گا جو مناسب ہے، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ آج اس کا ایک لمحے پتہ چل جاتا ہے، اور ہمیشہ سے اس کا 50 سال کا تجربہ ہے. جب وہ کھیل کے میدان میں بھی تھا، اس کا سپورٹر اس وقت اس کی پرفارمنس سے ڈیمورلائزڈ ہے. وہ اس کے اوپر اس کو ایک نیچرل نیک ہے، اور اس کو ہون کی ہوئی صلاحیت کو جب دیکھے گا تو اس کو لیے وہ پھر ایک چیز نکالتا ہے، اور وہ ان کو میسیج دے گا کہ اس سے ہم نے یہ چیزیں پازیٹیو لی ہیں. اب کل پرسوں میسیج آئے گا نا، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن جہاں غلطی ہے وہ اسی بات سے، اس سے پہلے کہ ورکر یا اس کے سپورٹر کنونس ہو، وہ خود کنونس ہو جائے گا. تو میں جب اس کے بالکل ساتھ تھا، اور جب میرا اور عمران خان کے درمیان سے ہوا نہیں گزرتی تھی، تو میں کہتا تھا یہ تمہاری بہت اچھی کوالٹی ہے، میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس کے بعد تمہیں کم از کم تمہارا جو انٹروسپیکشن ہے، تم جو اس کی جو ایکچوئل ریئلٹی ہے اس کو سامنے رکھو اور ایڈریس کرو کہ یار یہ واقعی یہ چیز غلط ہوئی ہے، یا یہ ٹھیک ہے. مجھے یہاں پہ. تو اور نیازی صاحب، آپ کے خیال میں اب اگلے 4 سال 5 سال سسٹم اس طرح چلے گا؟ عمران ول بی ان جیل، طارق فضل بھائی کی پارٹی ان پاور، سارا سسٹم اس طرح چلے گا؟ اس طرح 2 کورٹس بینچ بن گیا، 26ویں ترمیم، چیف جسٹس، سارا سسٹم یہی چلے گا اس طرح؟ فائنل کال از اینڈڈ، یا پھر کچھ ہوگا ڈرامہ بیچ میں؟ دیکھیں جی، میرا اپنا خیال ہے کہ 2034 تک تو اس طرح چلے گا. 2034 تک؟ اچھا بٹی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں 2034 تک سسٹم ہے؟ 2029 میں بلاول صاحب ضرور پیپلز پارٹی پھر آگے آ جائے گی، مسلم نون پیچھے آ جائے گی. واہ بٹی صاحب، وڈ یو ایگری؟ صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کا نیکسٹ وزیر اعظم. بلاول صاحب تیار ہیں جی، ان کو کیا تیار ہو رہے ہیں؟ کیوں جی بٹی میرے دوست، تمہارے سارے آرگومنٹس کو اڑا کے رکھ دیا نیازی صاحب نے. انہوں نے کہا کچھ بھی کر لیں بھٹی، 2031 تک کرتے ہیں ہی سسٹم ہے، 34 تک بلکہ 2034 2031 کے بعد نیازی صاحب تو مزید بوڑھے ہو جائیں گے. مجھے اگر چانس دے دیا جائے 2041 تک کا تو میں بھی تیار ہوں. کہنا یہ زیادہ نیازی صاحب ٹوٹ جائیں گے. نہیں سر، نیازی صاحب نیازیوں کو ہم اتنی جلدی جانے نہیں دیں گے اپنے پاس سے، ورنہ یہاں پہ رونق کیسے لگے گی سیاست میں. تو جی ہاں بٹی صاحب کنٹینیو کریں. تو بھائی جان، ایک پتہ ہے آپ کے سامنے، شاید آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا سورج سوا نیزے پہ تھا
واہ. تو اس وقت وہ بھی کہتے تھے, ان کے وزیر ہمیں کہتے تھے کہ آپ کا بھائی 2028 تک کا وزیر ہے. اور پھر ایک لمحہ بدلا, ایک لمحہ ادھر سے ادھر ہوا اور وہ دھڑام سے سارا کچھ نیچے آ گیا. ہاں, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کمپرومائزڈ لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں, اور یہ جو ان کے نام تو بتائیں, رانگ نمبر ہیں, یہ انشورنس پالیسی ہیں, یہ انشورنس پالیسی ہیں اس حکومت کے لیے. اچھا. لیکن اس حکومت کے کتنی ان کی حکومت کی ان کو دعائیں مل رہی ہیں پورے ان گلی محلوں میں, بازاروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, وہ یہ حکومت والے بخوبی جانتے ہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو مبارکبادیں دینا اور ظلم کر کے, رستے بند کر کے, لوگوں کو جیلوں میں, شہروں کو جیل بنا کر, ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھٹی صاحب سے. پوچھے جی, چلے بھٹی صاحب سوال آیا ہے, یہ بڑی بات ہے, آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے بھٹی صاحب. جی جی. اور گورنمنٹ کے اہم ترین ایم ایل اے پوچھ رہے ہیں. جی پوچھے طارق بھائی پوچھے. بھائی جی مجھے یہ بتائیں ایمانداری سے, آج آپ کافی بیلاگ میں نے کہا نا تبصرہ کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ چیلنجز اور گورنمنٹس کے لیے ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو, لوگوں کی زندگی میں تکالیف ہے. عمران خان کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, اس وقت عمران خان کے ایم این اے اپنے حلقوں میں جا سکتے تھے؟ کیا حالت تھی, آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں. مختصر سوال میں نے آپ سے کیا ہے. جی اس وقت عمران خان جب ووٹ آف کانفیڈنس آیا تھا, عمران خان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. نمبر 1, عمران خان 14-15 ضمنی انتخابات میں سے 13 میں ہار چکا تھا. نمبر 2, کے پی میں بلدیاتی راؤنڈ پہلا ہار چکا تھا. نمبر 3, اور جب ہم بیٹھتے تھے, میں کامران شاید ہم دونوں بھائی بیٹھتے تھے اور ہم گنتے تھے کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو کون جیتے گا, تو میرے خیال سے ہم بہت مارجن دے کے 4-5 ایم این اے کہتے تھے کہ عمران خان سمیت جیت جائے گا. صحیح, یہ ٹھیک ہے. لیکن بھائی جان میری بات سنیے, آپ کے ساتھ ہے فارم 47, آپ ہیں جعلی حکومت اور جعلی ناجائز حکومت. یہ عوام جو ہے, اچھا چلے آپ نے سچ بولا ہے تو 2018 کے الیکشن 47 والا بھی سچ بولا ہے اسی سچائی کے ساتھ. نہیں طارق بھائی بات 2 منٹ کر لیں. 2018 میں 4 حرف بھیجے جی, ہم بتا کے تھک گئے کہ دہلی زدہ الیکشن تھا. RTS بیٹھی وہ بھی اسی سچائی کے ساتھ بتا دیں. ہاں لیکن یار کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ ایک بے ایمانی دوسری بے ایمانی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی میرے بھائیوں, سمجھنے کی کوشش کرو. میری کامران بھائی الیکشن جو ہے بھٹی صاحب کی بات کمپلیٹ. طارق بھائی آپ کی باری ابھی آئے گی. بیٹھا تھا بھٹی صاحب, لیکن وہ بھی بتائیں نا ذرا. بھٹی صاحب آج فارم 47 شروع کر رہے ہیں. RTS بیٹھ RTS چھوڑ دے یار, 2024 سے آگے شروع کریں آپ. جی اب بھائی جان بات سنیں گے تو بات کروں گا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ RTS بیٹھا تھا, 20-25 سیٹوں کی مینجمنٹ ہوئی تھی, لیکن یہاں تو جھرلو پھرا ہے, 77 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جھرلو, اور 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ والے ہار گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن متنازع رہے ہیں. 18 کا بھی متنازع ہے, آپ طارق فضل صاحب میرے خیال سے آپ اسلام آباد سے خود کھڑے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے ایک دوسرے کے اوپر گولیاں برسا کے تو نہیں 18 سیدھا ہو سکتا یا 24 سیدھا. ویسے ایک بات ہے, کیسے بیٹھ کے باتیں کریں. ایک بات ہے, ایک منٹ ان سب کو رکھیے گا. یہ ایسی بات طارق بھائی, آپ کی بات ایسی کہ میں اگر چٹنگ کر کے پاس ہوں اور میرے ساتھ کوئی بحث کر رہا ہو بندہ کہ جناب میں چٹنگ کر کے پاس ہوا ہوں, تو میں کہوں یار تم بھی تو چٹنگ کر کے پاس ہوئے تھے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے چٹنگ کی ہے یا نہیں کی, وہ تو آپ اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے طارق بھائی کہ آپ 2018 کو ریفر کر دیں. آپ کہیں کہ میں نے نہیں چٹنگ کی, آپ بھٹی صاحب کو جواب دیں. بھائی شکلیں دکھاؤ سب کی یار, مجھے روشن چہرے, آپ ٹکا کے جواب دیں کہ بھٹی صاحب میں بے ایمان نہیں ہوں, میں نے نہیں چٹنگ کی. بہرحال ایک بریک لوں گا جی میں. کل ویورز ایک اور دن ہوگا, آج ایک دن گزر چکا. سیاست میں جو ہے پاکستان کے ڈرامائی صورتحال ہوتی رہتی ہے, ابھی ذرا حالات کنٹرول میں ہیں. کل دیکھتے کون کیا نیا گل کھلاتا ہے. کل تک دیجیے اجازت.